قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرا آج کا موضوع ہے قادیانیوں کی اپنے مذہب کی یا اپنے فرقے کی یا اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے کا طریقہ کار۔ قادیانی کس طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو طریقہ کار وہ ہے جو کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف یعنی دنیا میں بھیجے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک طریقہ کار وہ ہے جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طریقہ کار ہے تبلیغ کا جو قادیانیوں نے اپنایا ہے۔ اچھا، قادیانی جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ انتہائی بےغیرت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایسے علاقے کو تلاش کرتے ہیں جہاں غربت ہو اور جہالت ہو۔ سب سے پہلے یہ ایسے علاقے کا انتخاب کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کا چورن بیچتے ہیں، یہ لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں، پھر یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کر آتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک مستری ہے انٹیریئر سندھ میں، اس کے پاس جا کے انہوں نے اس کی بڑی مدد کری، بڑا اس کا خیال کیا، اس کو کام دلایا، اس کے گھر بنوایا، اس کے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا، سارے کام کرنے کے بعد پھر اس کو لے کر آئے اپنی طرف۔ اچھا، وہ مستری جو تھا اس کا کچھ علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ کے سنتا رہا۔ وہ مستری تھا، وہ اپنی کلاڑی تیز کرتا رہا، ان کی بیٹھ کے سنتا رہا کہ جی مرزا غلام قادیانی بھی نبی ہیں اور جی ابھی تو نبوت کا سلسلہ باقی ہے۔ وہ سنتا رہا ساری باتیں اس کی۔ جب ان کی بات مکمل ہو گئی نا تو اس نے سکون سے وہ اٹھا اور قادیانی کی گردن پہ کلاڑی رکھی۔ قادیانی کی گردن پہ کلاڑی رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ تو بول کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے۔ اس نے بولا جھوٹا ہے۔ بولا بول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس نے بولا بالکل میں مانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے کلاڑی اس قادیانی کے ہاتھ میں دی، کہا کہ اب تو یہ کلاڑی میری گردن پر رکھ اور مجھ سے کہے کہ میں کہوں کہ میرا نبی آخری نبی نہیں ہے۔ بولا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا، نہ تو اس سے کوئی دلیل مانگوں گا۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کا تعلق کچھ علماء کرام کے ساتھ تھا تو وہ بچ گیا۔ یہ لڑکیوں کی آفر کرتے ہیں۔ یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے کراچی کا ایک واقعہ ہے کہ جہاں ایک نشاڑو انسان تھا، اس کو انہوں نے شادی کا لالچ دیا، اس کو پیسے کا لالچ دیا، جرمن کے ویزے کا لالچ دیا، اور اس کو شخص نے اپنی بیٹی دکھائی۔ اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، اتنی حسین و جمیل مجھے لڑکی دکھائی۔ اس نے کہا کہ میں تیار ہو گیا، اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم ایک کمرے میں گئے جہاں میں نے ان کا مذہب تسلیم کرنا تھا اور اس لڑکی سے شادی کر کے جرمن کا ویزا لے کے میں نے یہاں سے چلا جانا تھا۔ بولا بھائی اس شخص کو موت آ گئی، وہ گرا اور وہ مر گیا۔ بولا بس میں نے موت کا منظر دیکھا ہے اور مجھے اپنی موت یاد آ گئی کہ یار میں نے بھی مرنا ہے، میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ بولا بس میں وہاں سے نکل کے بھاگ کر آ گیا۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ یہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان سے باہر جو لوگ کمانے جا رہے ہیں نا، دیکھیں پاکستان میں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غیر مسلم ہے، قادیانی ہے۔ وہاں تو باقاعدہ یہ ہماری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں باقاعدہ یہ اذانیں بھی دے رہے ہیں، وہاں باقاعدہ یہ مسلمان بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہم چند پیسوں کے لیے جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن اپنے عقیدے گنوا دیتے ہیں، اپنا مذہب اپنا دین گنوا دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کچھ علماء کرام کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ ہمیں معلومات مل جائے اپنے دین کے بارے میں، کہ اگر ہم پاکستان سے باہر بھی جائیں تو وہاں بھی جا کے کوئی ہمارے دین پر حملہ نہیں کر سکے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی یہ بات کو ختم کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، خدا کی قسم یہی پورا دین اسلام ہے۔